بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت کا واقعہ سناؤں گی۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا رستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے۔ اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر وہ دوسری جانب کو جھک گیا، جس کو دیکھ کر سوار نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نصرانی نے اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا، جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی۔ اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات بیان کیے تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا، آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک بیٹی بہت حسین تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا۔ اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ اگلی صبح اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہ کی۔ دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح اگلی صبح فوت ہو گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کوہ گراں کی شکل میں حاضر ہوا۔ اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو مولا علی کی باتیں چوری سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ میں نے جب اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا، میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھ فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردوں کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب جا گرا۔ جب کچھ دیر بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا، میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی بھی سوراخ ہے اس کو بند کر دو، ساری کھڑکیاں بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور پھر تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا
کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے جب پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور 500 درہم بھی معاف کر دیے جن کے عوض اس کو قید کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمام برکات لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے ہیں، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔